اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ناموں کے ذریعے سے ایک شناخت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام کے نام ہوتے ہیں، چاہے وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان چیزیں ہوں۔ درختوں کے بھی نام ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اناج کے بھی نام ہیں، دیوار کا نام ہے، یہ نام سے مراد ہے کہ اس کو اس سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سمندر کو سمندر کہا جاتا ہے، دریا کہا جاتا ہے، آسمان اور زمین وغیرہ، یعنی جتنی بھی چیزیں چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ان سے ایک شناخت ہوتی ہے اور ایک پہچان ہوتی ہے۔ انسانوں کے بھی نام ہوا کرتے ہیں جس سے ان کی شناخت اور ان سے ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اچھے نام شریعت کے اندر مطلوب ہے، اور ایسے نام کہ جو مناسب نہیں ہے یا اس کے اندر شرک کی بو آتی ہو، اس کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کے ناموں کو جو مناسب نہیں تھے، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کے نام تھے جو مناسب نہیں تھے، ان ناموں کو آپ نے تبدیل بھی فرمایا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نام انسان کا اچھا رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ، سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ نام وہ ہوتا ہے جس کے اندر عبدیت کا اظہار ہو، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدیت کے بارے میں، یعنی بندگی کے تعلق سے فرمایا۔ خود یہاں پر بھی فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سورہ کہف کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے بہترین ناموں کو منتخب فرمایا ہے، جیسے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بہترین نام ہیں، جو 1,00,000 سے زیادہ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے نام ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور نام جیسا ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بزرگان دین کے ہوں گے یا صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے جائیں گے، تابعین کے، اولیاء اللہ کے، یا اسی طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے نام اگر رکھے جائیں گے تو وہی خوبیاں اور ویسے ہی اچھائیاں اور وہی بہترین خصلتیں، یعنی وہی سے مراد ہے کہ اسی قسم کی بہترین خصلتیں ہمارے اندر آئیں گی۔ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو عادات و اطوار ہوں گے، جو خوبیاں ہوں گے، بعین ہی یا مکمل طور پہ تو لوگوں کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر جو ہوں گے وہ ساری کے ساری خوبیاں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور ان کو خصوصی عنایات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ لیکن بہرحال ان کی جھلک اور ان کی وہ کرنیں اور ان کے وہ اثرات میں سے ہم کو یقینی طور پہ بہترین اثرات انسان کی شخصیت کے اوپر پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ چاہیے، جیسا کہ احادیث پاک میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، کہ جب کوئی شخص نکاح کرے اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے، یہ نبی عین یہ حدیث پاک نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کا اچھا نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، عام طور پہ ہم سے بھول اور غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جب اچھے نام پیش کیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی گھر میں اگر ولادت اگر ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہو یا بچے کی پیدائش ہو، تو اس صورت میں جا کر اہل علم سے، علماء کرام سے وغیرہ معلوم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بہت ساری ایک لمبی چوڑی فہرست یا بہت سارے اچھے اسماء یا نام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ یہ نام تو ہمارے بھتیجے کا ہے، یہ نام ہمارے بھانجے کا ہے، یا اسی طریقے سے یہ نام ہمارے خاندان میں دور یا قریب کے لوگوں میں کسی کا نام یہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر، یا اس کے علاوہ ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں اور اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ نام
یا اسی طریقے سے وہ اسماء انبیاء کرام علیہم السلام کے یا صحابہ کرام کے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں یا اپنی بچیوں کے نام اچھے رکھنا چاہیے۔ بچوں کے نام صحابہ کرام پر ہو اور بچیوں کے نام صحابیات کے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر صحابیات کے نام ہیں جیسے کہ ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بچی کی پیدائش گھر میں اگر ہو تو پھر خدیجہ نام رکھا جائے یا عائشہ رکھا جائے، اسماء رکھا جائے، یا اسی طریقے زینب رکھا جائے، مریم رکھا جائے، یا اور دیگر جو صحابیات کے جو نام ہیں وہ نام رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے جو نام ہیں، انس یہ کتنا پیارا نام ہے، بلال بہت پیارا نام ہے، حمزہ ہے، حذیفہ ہے، حنظلہ ہے، یہ اسی طریقے سے جو امت کے اندر جو جری اور بہادر جو لوگ گزرے ہیں، یہ اسی طریقے صحابہ کرام میں عمر نام ہے، عثمان نام ہے، اس طریقے کے نام رکھنا چاہیے۔ تو ویسی جرأت، ویسی بہادری اور ویسے ہی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جس قسم کے ہم نام رکھیں گے، قیامت کے روز انہی ناموں سے میدان حشر میں پکارا جائے گا۔ حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم، کہ تمہیں قیامت کے روز تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تدعون یوم القیامت باسمائکم، پکارا جائے گا میدان حشر کے اندر، میدان محشر کے اندر۔ اب وہاں پر جب تمام اولین و آخر وہاں پہ جمع ہوں گے، جب وہاں پہ نامہ اعمال لوگوں کے تقسیم کیے جائیں گے یا دیگر مراحل جب آئیں گے، تو وہاں پر میدان حشر میں ہر شخص کا جو نام ہوگا دنیا میں، اسی نام سے وہاں پر پکارا جائے گا۔ اب اچھا اگر نام ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر انسان کو اچھا لگے گا۔ اگر نام کے اندر اگر غلطی اگر کی جائے گی یا ایسا نام رکھا جائے گا جو بے معنی ہے، یا اسی طریقے سے جس کے اندر کوئی معنویت نہیں پائی جاتی ہے، یا کوئی نامناسب نام ہے، تو وہاں پر کتنا شرمندگی کا باعث ہوگا۔ مثلا بعض مرتبہ لوگ نام رکھ دیتے، پتھرو نام رکھ دیتے، گھڑو نام رکھ دیتے، کچھ اور نام رکھ دیتے، یا ایسا ویسا بیکار نام رکھ دیتے۔ اب ہم سوچیں کہ قیامت کے روز کسی کو پتھرو کہہ کے پکار دیا جائے، گھڑو کہہ کے پکار دیا جائے، تو عجیب و غریب قسم کا لگے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ تم کو قیامت میں روز تمہارے نام سے اور تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی فلاں ابن فلاں۔ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، آگے فرماتے ہیں فاحسنوا اسماءکم، تو اے لوگو تم اپنے نام اچھے رکھو۔ اپنے نام سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے، سب سے بہترین نام وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت ہو، یعنی عبد جس کے اندر لگا ہوا ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، ایسے نام ہیں۔ تو اس نام کے اندر یا ان ناموں کے ساتھ ساتھ ہم لفظ عبد لگا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہے عبد الوہاب، یہ اسی طریقے عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، اور اس جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ لگایا جائے گا۔ لیکن نعیم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے، جب پوچھا جاتا ہے ان سے کیا نام ہے آپ کا، تو بتاتے ہیں کہ عبد النعیم، یہ حالانکہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ غلط بات کا مطلب کہ لفظ نعیم، یہ نعیم اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں ہے، لہٰذا عبد النعیم نہیں لکھنا چاہیے، یہ نہیں نام رکھنا چاہیے۔ عبد الرسول، یہ بھی نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ رسول کا یعنی غلام یہ ہو جائے، بندہ ہو جائے گا، لہٰذا ایسے نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام جو اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے ناموں کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر لگاتار ہم کو ایسے نام ملیں گے کہ ایک کا نام عبداللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، پھر عبداللہ، پھر عبداللہ، تو ایسے نام ہم کو ملیں گے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ، لگاتار 4 ناموں تک ہم کو ایسے ملیں گے۔ تو عبداللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ، سب سے بہترین، سب سے پیارا یہ نام ہے۔ عبد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمان کا بندہ،
عبد الغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے غفار، یعنی اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ اور بار بار جو معاف کرنے والے ہیں ان کا بندہ۔ لہٰذا کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں ان کا نام ہے ان کا نام ہے۔ جیسے ہم جب اپنے گھر میں جب فریج لے کر آتے ہیں، اے سی لے کر آتے ہیں، پنکھا لے کر آتے ہیں، کولر لے کر آتے ہیں، یا دیگر ضروریات کی چیزیں ہم لاتے ہیں، تب ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ اس موقع پر کہ بھئی یہ چیز تو ہمارے خاندان میں، ہمارے ماموں کے، پھپھا کے، خالوں کے، تایا کے بچے کے پاس بھی یہ چیز ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہم بار بار پوچھتے ہیں ارے یہ اے سی کہاں سے لائے، یہ فریج کہاں سے لائے، یہ اپنے چادر کہاں سے لے کر آئے، اور یہ فلاں چیز کہاں سے لے کر آئے، یہ گھڑی کہاں سے لے کر آئے۔ اس کا عطا پتہ معلوم کرتے، بار بار معلوم کرتے، اصرار کر کے معلوم کرتے، اور پہلی فرصت میں جا کر ہم اس دکان سے یا اس کمپنی کی وہ چیز منگانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معیاری چیز ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات کے اندر جن چیزوں کے اندر ہم اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں کے پاس یہ فریج پایا جاتا ہے لہٰذا ہم نے نہیں لینا چاہیے، ہمارے خاندان میں فلاں کے پاس اس کمپنی کا فریج ہے لہٰذا نہیں لینا چاہیے، یا تو اس سے کم پیسوں کا لینا چاہیے، اس سے زیادہ کا لینا چاہیے، ایسا نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بعین ہی وہی لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ قیامت کے روز انہی ناموں سے پکارا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اندر پڑتے ہیں۔ لہٰذا یہی بات عرض کرنی ہے کہ ہم اس جانب ہم توجہ دیں اور اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، تاکہ قیامت کے روز بھی وہاں پر ہم کو اچھے ناموں سے پکارا جائے، اور اچھے نام کے چونکہ اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔